اب اس جب ہمیں پتہ چل گیا، اور یہ حدیث غدیر میں نبی خاتم نے فرمایا تھا، یہ مولا کا یہی مطلب فرمایا تھا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہی مطلب ہے مولا کا. یہ 40 حدیث معتبر شیخ احمد موزی صاحب نے رسالہ تالیف کی ہے جی. اس میں ہم آپ کو حدیث دکھاتے ہیں. فضل ابن شاہزان اس بات الرجہ میں نقل کرتے ہیں، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی انا اولی بالمؤمنین من انفسہم ثم انت یا علی اولی بالمؤمنین من انفسہم. وہ جو حکمیت مجھے اصل ہے وہ آپ کا اصل ہے. آپ کے بعد کس کو؟ فرمایا آپ کے بعد ثم الحسن ثم الحسین، اس کے بعد علی ابن الحسین، اس کے بعد محمد ابن علی باقر، اس کے بعد جعفر ابن محمد الصادق، اس کے بعد موسیٰ ابن جعفر، اس کے بعد علی ابن موسیٰ، اس کے بعد محمد ابن علی، اس کے بعد علی ابن محمد، اس کے بعد حسن ابن علی. اور پھر فرماتے ہیں کہ حجت ابن حسن کو حاصل ہے الذی تنتہی الیہ الخلافہ، اس پر خلافت ختم ہو جائے گی، والوصایا، اس پر وصیت ختم ہوگی. انجینئر صاحب کہتے ہیں ابھی سے ختم ہو چکی ہے، نبی خاتم پر نہیں، وہ فرمانے امام آخر الزمان پر ختم ہوگی. وَيُغِيبُ مدت طویلہ، اور وہ طویل مدت کے لیے غیبت میں رہے گا. یہ ہمارا عقیدہ سر ہم نے خود نہیں بنایا ہے، نبی خاتم بتا کر گئے تھے. اور پھر وہ ظاہر ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. سندہ صحیح قوی جدا، اس کی سند صحیح ترین سند ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. تو اولا کا مطلب ہمیں سمجھ آ گیا. اب وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہ نہیں دیکھیں نا، پھر وہ خلیفہ کا لفظ نہیں ہے تو وسیع کا لفظ نہیں ہے تو ولی کا. ہم آپ کو حدیث غدیر کا ایک ترک دکھا دیتے ہیں. یہ کتاب سلیم ابن قیس الہالی ہے جناب. جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، شیعہ کا دنیا میں کوئی ایک عالم دین آ جائے شیعہ کا ہو، اور وہ اگر کہہ دینے کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے جو ابھی جعفر نے یہاں سے کتاب سلیم سے پڑھی ہے، تو پھر آپ جو سزا تجویز کریں گے وہ سزا پھر مجھے ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی. یعنی یہ وہ حدیث پڑھ رہا ہوں جس میں شیعہ کا کوئی ایک شیعہ عالم اس حدیث کا اگر انکار کر دے جو میں پڑھنے لگا ہوں. اوپر کیجئے گا جناب. نہیں، یہ میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا کیونکہ پوری حدیث پڑھنی ہے نا، تو میں نے کہا پورے صفحے کو پیلا نہیں کرتے ہیں جی. یہ اعلان الولایت ہے یوم غدیر قم میں. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ جب آیت نازل ہوئی، آیت اولی الامر، اور جب آیت ولایت نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو رازدار نہیں قرار دیا، تو اس کے بارے میں لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یہ آیات عام ہیں یا یہ خاص ہے، خاص ہستیوں کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا کہ وہ انہیں سمجھا دیں اور ولایت کی تفسیر اس طرح کر دیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی تفصیل اور تفسیر انہیں سمجھائی تھی. آگے پھر کیا کیا مولا علی فرماتے ہیں، فَنَسَبِي وَنَسَبَنِي بِغَدِيرِ خُمٍّ، پھر حضرت رسول خدا نے مجھے نسب کیا، مجھے امام بنایا غدیر خم میں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پیغام، میرے نبی خاتم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پیغام میری طرف بھیجا ہے کہ جس سے میرے سینے میں یہ بات آ گئی ہے کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ یہ پیغام ضرور پہنچائیں. پھر رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو فرمایا کہ اے علی کھڑے ہو جاؤ. پھر نماز جماعت کا اعلان فرمایا اور نماز ظہر پڑھائی اور فرمایا ایھا الناس، یقیناً خدا میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا اور ان کے نفسوں کا حاکم ہوں، بس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. خداوندہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس کا دشمن ہو جا جو علی کا دشمن ہو جائے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. سلمان فارسی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت علی کی ولا کیسی ولا ہے؟ تو نبی ان کی ولایت کیسی ولایت ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا ان کی ولایت ایسی ہی ولایت ہے جیسی میری ولایت ہے. جس طرح میں تمہارے نفسوں پر حاکم ہوں اس طرح اب یہ علی بھی تمہارے نفسوں پر حاکم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو حضرت سلمان فارسی نے سوال کیا کہ کیا یہ آیات حضرت علی کی شان میں ہی نازل ہوئی ہیں؟ تو نبی خاتم نے فرمایا کہ ہاں، علی اور میرے ان اوصیاء کی شان میں نازل ہوئی ہیں جو میرے بعد ہوں گے قیامت تک. پھر حضرت سلمان نے عرض کیا، آگے کیجئے گا کانڈلی. جی. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے فرمایا قیامت تک. پھر سلمان نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتا دیں کہ وہ کون کون ہوں گے. تو نبی خاتم نے فرمایا کہ ان کا اول یہ میرا بھائی، میرا وزیر، میرا وسیع، میرا وارث، میری امت میں میرا قائم مقام، اور یہ علی ہے جو میرے بعد ہر مومن کا مولا ہے، جو ہر مومن کا ولی ہے. ان کے بعد ان کی اولاد سے 11 امام ہوں گے،
امام حسن اور امام حسین، اور پھر حسین کی نسل میں سے 9 امام ہوں گے، اور یہ قرآن سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ یہ سن کر فقام اثنی عشر رجلا من البدریین، 12 بدری کھڑے ہو گئے۔ یہ حدیث سن کر انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا کو بالکل اسی طرح فرماتے ہوئے سنا تھا۔ نیچے کیجئے گا کائنڈلی، یہ نیچے پیراگراف، فقام من اثنی عشر اربعہ، اور ان 12 میں سے پھر 4 کھڑے ہوئے۔ کون؟ ابو الحیثم، ابو ایوب انصاری، عمار یاسر، خزیمہ ابن ثابت، ذوالشہادتین، اور کیا کہنے لگے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے، اور ہمیں یاد ہے کہ اس دن آپ نے فرمایا تھا اس حالت میں کہ وہ کھڑے تھے اور علی ابن ابی طالب آپ ان کے پہلو میں تھے، ایھا الناس، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لیے امام اور وصی مقرر کر دوں، اور تمہارے نبی کا وصی تم میں موجود ہے، اور وہ میری امت اور میرے اہل بیت میں سے میرے بعد میرا قائم مقام ہے۔ یہ وہی ہے جس کی تابعداری خدا نے قرآن میں واجب کی ہے اور تمہیں ان کی ولایت کا حکم دیا ہے۔ میں نے خدا سے عرض کیا تھا کہ لوگ طعن کریں گے، لوگ اس بات کو جھٹلا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ یہ پیغام ان تک پہنچا دیجئے۔ کیسے پہنچا دیجئے؟ کہ اسے زکوٰۃ، روزہ اور حج کا حکم دیا تھا تو میں نے اس کی تشریح بیان کی تھی اور سمجھایا تھا، اس نے اپنی کتاب میں ولایت کا حکم دیا۔ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں ایھا الناس، یہ منصب علی ابن ابی طالب کے لیے اور ان اوصیاء کے لیے ہے جو میری اور میرے بھائی علی کی اولاد سے ہوں گے، اور میرا پہلا وصی علی ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، اور پھر حسین کی اولاد میں سے 9 امام ہیں، اور دیکھو یہ کتاب اللہ سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہو جائیں گے، اور وہ تم میں سے اس طرح ہیں جیسے میں تم میں تھا۔ بس اپنے دین میں ان کے پابند رہو، اپنے تمام کاموں میں ان کے تابع دار رہو، کیونکہ جو علم خدا نے مجھے دیا وہ سب ان کے پاس ہے۔ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ وہ سب انہیں تعلیم کر دوں اور تمہیں بتا دوں کہ وہ سب ان کے پاس ہے۔ بس ان سے پوچھو، ان سے سیکھو، یا ان کے بعد ان کے اوصیاء سے سیکھو۔ تم انہیں نہ پڑھاؤ، نہ ان سے آگے بڑھو، اور نہ انہیں چھوڑو، اس لیے کہ یہ حق کے ساتھ ہیں، حق ان کے ساتھ ہے، نہ یہ حق کو چھوڑ سکتے ہیں نہ حق انہیں چھوڑ سکتا ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے ابو دردہ اور ابو ہریرہ اور ان لوگوں سے فرمایا جو کردہ کر تھے، اور نیچے میں اس حدیث کو ٹکڑے کو، آیت تطہیر کے ٹکڑے کو بھی پڑھنا چاہوں گا کہ نبی خاتم نے فرمایا، انہوں نے فرمایا مولا علی علیہ السلام نے، ایھا الناس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن میں جب آیت تطہیر نازل کی ہے تو رسول خدا نے مجھے اور فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو ایک چادر میں جمع کر کے فرمایا تھا، خداوندہ یہی میرے خاص ہے، یہی میری عطرت ہے، یہی میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست کو دور رکھ اور انہیں ویسے ہی پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ سن کر ام سلمہ نے عرض کیا، کیا میں بھی ہوں یا رسول اللہ؟ فرمایا آپ یقیناً نیکی پر ہیں، لیکن یہ آیت صرف میرے بارے میں ہے، میرے بھائی علی کے بارے میں ہے، میری بیٹی فاطمہ کے بارے میں ہے، میرے فرزند حسن اور حسین کے بارے میں ہے، اور خدا ان پر صلوات کرے، ہمارے ساتھ ہمارے سوا کوئی شامل نہیں ہے، بس یہ 9 امام جو حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ سن کر سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حضرت ام سلمہ نے ہم سے اسی طرح بیان کیا، پھر ہم نے حضرت سے دریافت کیا، انہوں نے بھی ام سلمہ کی بیان کی تصدیق کی۔ سر انجینئر صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی خاتم کا وہ دکھائیں غیر موہوم جملہ کہ وہ وصی کہا ہو تو وہ خلیفہ کہا ہو۔ سر اس میں وصی بھی کہا ہے، خلیفہ بھی کہا ہے، وارث بھی کہا ہے، دلیل بھی کہا ہے، امام بھی کہا ہے، کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو کسی کی حجت خدا ہونے کے لیے استعمال ہو سکتا ہو، نبی خاتم نے اس حدیث میں استعمال نہ کیا ہو۔ یہ حدیث غدیر ہے، نبی خاتم نے تو صراحت سے یہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ اب ہم اس حدیث کا خلاصہ آپ کو دوسری کتاب سے دکھاتے ہیں، یعنی یہ تفصیلی حدیث ہے۔ اب ہم اس کا دیکھیں، حدیث غدیر اصل میں بہت زیادہ ہے نا ہمارے یہاں، ہم سارے طرق تو نہیں پڑھ سکتے، ہم تو صرف اشارہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائے کہ ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ یہ معجم الحدیث المعتبرہ جزء ثانی ہے اس کا، آصف موصلی صاحب کی ہے، الکافی سے روایت لکھتے ہیں، سند کے لحاظ سے روایت بالکل معتبر ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم سے کون مراد ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس سے مراد علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہے۔ ہم نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا اور اہل بیت کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان سے پوچھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم نبی خاتم کو دیا تھا تو کیا اس کی تفصیلات اللہ نے بیان کی ہے؟ تمہارے لیے نبی نے بیان کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو بتاؤ اس کی تفسیر کس نے بیان کی؟ اللہ نے یا نبی خاتم نے بیان کی اپنی حدیث میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تمہیں حج کا حکم دیا تو تم بتاؤ اس کی تفسیر کس نے بیان کی؟
وہ فرماتے ہیں اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے آیت اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم نازل کی تو یہ علی، حسن اور حسین کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں۔ دیکھو ان کو تعلیم مت دینا، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، اور نبی خاتم نے فرمایا یہ تمہیں کبھی بھی باب ہدایت سے نکلنے نہیں دیں گے، باب ضلالت میں کبھی بھی داخل نہیں ہونے دیتے۔ اگر رسول خدا خاموش ہو جاتے اور یہ ہمارے لیے تبین نہ کرتے، بیان نہ کرتے کہ اہل بیت سے کون مراد ہے، تو سارے لوگ کہتے کہ فلاں مراد ہے، فلاں مراد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن میں نے اہل بیت کا ذکر کر کے آیت تطہیر نازل کی، اور یہ علی ہیں اور حسن ہیں، حسین ہیں، فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، رسول خدا نے انہیں اپنی کساء میں لیا تھا، اور بیت ام سلمہ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بی بی اور رسول خدا نے فرمایا یا اللہ ہر نبی کے اہل اور ثقل ہوتے ہیں، میرے اہل اور ثقل یہ ہیں۔ بی بی ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں نہیں ہوں شامل؟ نبی خاتم نے فرمایا آپ خیر پر ہیں لیکن میرے اہل اور ثقل یہی ہیں۔ اور فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی خاتم اس دنیا سے گئے، کہانا علی اول الناس بالناس لکثرت ما بلغ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقامتہ للناس فاخذ بیدہ۔ امام فرماتے ہیں جب رسول خدا اس دنیا سے گئے تو اولا جو ہم میں تھے، اولا بالتصرف جو تھے ہم میں، ہمارے نفسوں سے زیادہ ہم پر فوقیت رکھتے تھے، وہ مولا علی تھے۔ نبی خاتم نے بہت بار ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اور جیسے کہ غدیر خم میں ان کا ہاتھ بلند کر کے اقامت للناس، ان کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ان کی یہاں تو تشریح ہے ہی نہیں، تو امام علیہ السلام نے یہ وہی جو ہم نے سلیم سے پڑھا تھا اس کے اختصار یہاں سے پڑھا۔ اب اس حدیث پر حکم معتبر ہے یہ سند نا، آیت اللہ محسن صاحب نے لکھی ہے، یہ چونکہ الکافی سے انہوں نے لکھی تھی، یہ میرات العقول ہے جزء ثالث ہے، وہی حدیث ہم دکھا رہے ہیں، یہ اس باب کی پہلی حدیث ہے، نیچے حکم دکھائیے گا صحیح بسند، وہ علامہ مجلس نے فرمایا یہ صحیح سند کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہم آپ کو دکھاتے ہیں، موجم الحدیث المعتبرہ، الکافی سے اس لیے نہیں دکھا رہے میرات العقول کیونکہ اس میں بہت صفحے پر پھیلی ہوئی ہیں یہ حدیث ہے نا، وہ شرح کی کتاب ہے اس لیے یہاں سے دکھا رہے۔ حدیث نمبر 986، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ولایت علی کا حکم قرآن میں نازل کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور اللہ تعالیٰ نے ولایت اولی الامر کو فرض قرار دے دیا۔ لوگ متذبذب ہوئے، اللہ نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی اور فرمایا کہ ان آیات کی تفسیر ان کے لیے ایسے ہی کیجیے گا کما فسر لهم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، جیسے کہ ان کے لیے نماز آپ نے کھول کر بیان کی، زکوٰۃ کھول کر بیان کی، حج اور روزہ کھول کر بیان کیا۔ نبی خاتم نے فرمایا کہ یہ لوگ تو پھر دین سے پھر جائیں گے، یہ کیا اس کو قبول کریں گے کہ میری تکذیب تو نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول خدا یہ پیغام ضرور پہنچائیے۔ اس آیت کے بعد غدیر خم میں امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ولایت علی کا اعلان کیا، وہاں پر نماز ہوئی جماعت کے ساتھ اور لوگوں کو کہا کہ اس پیغام کو آگے پہنچا دینا۔ امام فرماتے ہیں ہر فریضے کے بعد دوسرا فریضہ آتا تھا، یہ آخری فریضہ آیا اور اللہ نے اس کے بعد یہ آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سارے امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں آیت ولایت کی تفسیر رسول خدا نے تفسیر کی ہے، اور آیت اولی الامر کی رسول خدا نے تفسیر کی ہے، آیت بلغ اسی تفسیر کے لیے نازل ہوئی ہے، اور ولایت علی کے اعلان پر جب نبی خاتم تفسیر کر چکے نا ان سب آیات کی اور بتا چکے تمہارا امام کون ہے، میرا وسیع کون ہے، میرا خلیفہ کون ہے، اللہ نے فرمایا میں نے اس ولایت پر دین کو کامل کر دیا۔ بتائیے کہ اس میں کیا ابہام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ غیر مبہم حدیث یہ اپنے اصول پر دکھا دے کہ اعلان غدیر قوم امامت کے لیے ہوا تھا۔ سر آیت اولی الامر تو امامت پر ہی ہے نا، اس کی تفسیر ہے حدیث غدیر، آیت ولایت کی تفسیر ہے حدیث غدیر۔ اور امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت بلغ نازل ہی اس لیے ہوئی ہے، تو آیت بلغ کیا دوستی کے اعلان کے لیے نازل ہوئی تھی؟ امامت کے اعلان کے لیے، اور دین کامل ہو گیا۔ اب یہ حدیث انہوں نے الکافی سے نقل کی، نیچے آپ دکھائیے گا، نیچے میرات العقول میں یہی روایت اب دکھاتے ہیں، یہ ہے میرات العقول جز اس کا ثالث ہے، یہ حدیث نمبر اس میں 3 ہے، اس باب 4 ہے سوری۔ وہ فرماتے ہیں الحدیث الرابع حسن، یہ حدیث حسن 4 تھی جی، 4 یہ حدیث حسن، ہم نے یہ دکھا دیا کہ یہ حدیث حسن۔ یہ ہے جناب کتاب النصوص علی اہل الخصوص، احمد محوذی صاحب کی کتاب ہے،
ہمری کی کتاب سے وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب آیت بلغ نازل ہوئے تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں لوگوں کو نماز کا حکم دیا ہے، اور لوگوں کو فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا الست اولا بکم من انفسکم قالوا بلا قال من کنت مولا فعلی مولا، یا اللہ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم امر الناس یبایعون علیا وبایعوہ الناس، اور جی پھر رسول خدا نے یہ حکم دیا کہ اب آؤ بالکل اور سارے علی کی بیعت کرو، اور بالکل لوگوں نے مولا علی کی بیعت کی۔ سر یہ بیعت لی ہے وہاں پہ، بیعت دوستی کی نہیں، خلافت کی لی ہے۔ آگے کیجیے گا کانڈلی، یہ نیچے آپ کو حکم دکھا دوں اس کا، یہ قرب الاسناد سے انہوں نے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں سند صحیح رجالہ ثقات اجلہ، کہ یہ سند بالکل صحیح ہے، اس کے راوی بالکل ثقہ ہیں، تفسیر بہت ہی یاسی میں مضبوط بھی راوی۔ ہے جی تفسیر یاشی میں یعنی غدیر پر بہت زیادہ روایتیں ہیں، لیکن ہم نے صرف تقریب ذہن کے لیے یہ بیان کر دی ہیں کہ جی ایسا ہمارے ہاں جو حدیث غدیر آئی ہے وہ اس طرح مبہم نہیں ہے سر۔ اب جو اہل سنت میں بھی حدیث غدیر کا ٹکڑا بیان ہوا ہے نا، وہ بھی مبہم نہیں ہے، ہمارے علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے بھی امامت ثابت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو اتنی صراحت اور وضاحت ہے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں جی میں نے چیلنج کر دیا ہے تو غیر مبہم۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ ایک تو انجینئر صاحب نے اور چھوڑیں الکافی تک نہیں پڑھی ہے، باقی کتابیں چھوڑ دیں، اور خود جو مولوی اسحاق صاحب نے امامت پہ لیکچر ریکارڈ کرا کے کہا تھا کہ ان آیات کی جب شیعہ تفسیریں بیان کرتے ہیں نا تو اس میں صحیح سند کے پاس ان کے پاس روایتیں کوئی نہیں ہے کہ آیت ولایت مولا علی کے لیے ہے، آیت اولی الامر مولا علی کے لیے، آیت بلغ مولا علی کے لیے، آیت اکمال الدین مولا علی کے لیے، تو سر ہم نے تو صحیح سند سے اصول کافی سے دکھائی ہیں روایتیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مولوی اسحاق صاحب نے لیکچر دیتے وقت کافی کتاب تک نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جس نے کافی کتاب ہی نہیں پڑھی وہ شیعوں کا رد بھی کر رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے، تو اور باقی الحمدللہ لوگوں ہمارے کو پاس جو تو بہت دور کی بات ہے نا۔ باقی تو دیکھیں پہلی کتب اربع کی پہلی کتاب ہے وہی تک انہوں نے نہیں پڑھی تھی۔ تو اب المختصر یہ یہ ہے تو چلو کہ غدیر قم میں کتب اربع مشہور ہوگی، جیسے سائستہ نام مشہور ہو گیا، ویسے جیسے مسند احمد بن حنبل، مصنف ابن شیبہ، مصنف عبد الرزاق، اور دوسری ان کی جی کتب بہت مشہور ہیں، وہ بھی ان کے ہاں بڑی معتبر مانی جاتی ہیں۔ اس طرح ہماری بے بھی شیخ شک، صدوق کی کتابیں اور ہمارے دوسرے علماء کی کتابیں ہیں جس میں ائمہ کی احادیث متواتر ہیں ان کی خلافت اور امامت میں۔ ہاں خصوصاً یہ آپ شیخ جی طوسی کے الغیبہ پڑھ لیں، جی ایسی شیخ صدوق کے اکمال الدین پڑھ لیں، اسی عنوان پر ہے نا، آپ علامہ نعمانی کی غیبہ پڑھ لیں کتاب، اسی عنوان پر ہے، اس میں حدیث تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں، پھر باقی کتابیں تو ماشاء اللہ اس عنوان پر جو کتابیں ہیں۔ تو المختصر یہ ہے کہ سر حدیث غدیر امامت کا ہی اعلان ہے، آیت بلغ بھی حدیث غدیر کے لیے نازل ہوئی تھی، آیت اکمال الدین بھی حدیث غدیر کے لیے نازل ہوئی ہے، آیت ولایت کی تفسیر بھی حدیث غدیر ہے، آیت اولی الامر کی تفسیر بھی حدیث غدیر ہے، اور نبی خاتم نے غدیر میں صرف یہ جملے نہیں فرمائے بلکہ اس میں وسیع، وارث، امام، دلیل، حجت، خلیفہ، سب الفاظ، ولی، مولا، ہر لفظ استعمال فرمایا، اور پھر بیعت بھی لی ہے۔ تو لہٰذا احسن ہمارے یہاں ایسا کوئی بہام نہیں ہے، اگر انجینئر صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ مبہم ہے تو وہ تشیع کی کتب کا مطالعہ کریں، جو خود انہوں نے اہل سنت میں حدیث غدیر بیان ہوئی ہے وہ اہل تشیع نے یہ بتایا ہے کہ وہ ہی مبہم نہیں، اور ہم نے اوپر بتا دیا سر کہ اس دن حضرت عمر کا مبارک دینا اور اس دن لوگوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کرنا، اس دن کی خدا کے نزدیک عظمت کا ہونا، اور اس دن یہ آیت الیوم اکملت لکم نازل ہونا، یہ تو ساری خود دلیلیں ہیں کہ وہ امامت کا اعلان، وہ دوستی کا اعلان احسن نہیں تھا کہ عام دوستی کا اعلان، عام دوستی کے لیے تو پروٹوکول کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ جوہر بھائی، آپ نے میرے حال سے آج حق ادا کر دیا ہے۔ کم از کم اگر کوئی بھی شخص اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لے شروع سے لے کے آخر تک، اس کو کم از کم یہ سمجھ آ جائے گی کہ اعلان غدیر جو ہے وہ اصل میں اعلان ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، نہ کہ اس سے مراد دوستی اور محبت ہے۔ تو ہم اپنے سامعین اور ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔